سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قرآن پاک کی آیت اور حدیث نبوی کا ایک ٹکڑا میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھا. اس مناسبت سے کہ اس وقت ضرورت ہے اسلام کو سمجھنے کی. ہمارے جو دوسرے فرقے ہیں، فرقے مت کہو، دوسرے مذہب والے ہیں، چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ عیسائی ہو، ہمارے اس شہر میں جتنے لوگ رہتے ہیں، ہمارے ملک میں جتنے لوگ رہتے ہیں، یہ کنفیوز ہے کہ اسلام کس کو کہا جاتا ہے. ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہم کس کے پیچھے چلے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ کبھی ادھر کو جاتے ہیں کبھی ادھر کو جاتے ہیں. سچا اسلام کس کو کہا جاتا ہے ہم نے اس کا تعارف نہیں کرایا. سچا اسلام کون سا ہے جانتے ہی نہیں بیچارے، اور اس کا تعارف ہی نہیں ہے. وہ کیسے اسلام میں داخل ہو سکتے ہیں جبکہ ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ سچا اسلام کون سا ہے. میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس مضمون کی ضرورت ہے، بلکہ اہل انکلیشور کے لیے اب فکر زیادہ ہو گئی ہے. کوئی سوسائٹی ایسی نہیں ہے جہاں اسلام صحیح سمجھ میں آ رہا. کوئی سوسائٹی انکلیشور کی ایسی نہیں رہی ہے جہاں اسلام سچا سمجھ میں آ رہا ہو. اللہ صحیح اسلام کے اوپر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. جنت میں لے جانے والا مذہب اسلام ہے، لیکن وہ صحیح اندازے سے چلنے والے کو لے جائے گا. جو ایسے ہی کبھی ادھر کو ہم لوگ حکمت کے نام پر بہت پیچھے چلے گئے، حکمت کر کے بہت پیچھے چلی گئے، یہاں تک کہ عقائد کے باب میں ہماری گڑبڑیاں شروع ہو گئی اور ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ اسلام ہے یا کوئی اور طریقہ ہے. قرآن کریم نے دھمکے کی چوٹ میں دعوت اسلام دی ہے کہ دعوت اسلام تو وہ ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے 3-4 مہینے پہلے حجۃ الوداع بنا میں ایک آیت اتار دی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تم پر اسلامی ساری تعلیمات کو بالکل مکمل کر دیا. اللہ نے یہ جو تمہیں نعمت دی ہے اس پر اللہ تم سے راضی ہو گیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں یہ تعلیم دی. اسلام کس کو کہا جاتا ہے؟ اسلام کس کو کہا جاتا ہے؟ اگر قرآن کریم کی زبان ہم استعمال کریں تو قرآن کریم نے یہ کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. اسلام نام ہے. اسلام کس کو کہا جاتا ہے؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، کہ جو راستے پر نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہو اس کو اسلام کہا جاتا ہے. اس کو اسلام کہا جاتا ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا. اگر تم بھی مسلمان
چاہتے ہو فَاتَّبِعُوهُ اس کی پیروی کرنا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ دوسرے راستوں کے اوپر نہ چلنا. سبل بہووچن کا لفظ لائے, جمع کا صیغہ لائے. بہت سارے راستے تمہارے سامنے ٹکراتے رہیں گے لیکن تمہیں تو اسی راستے پر چلنا پڑے گا. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ دوسرے راستوں پر نہ چلنا. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ تم راستے سے تمہارے اندر میں بٹوارا ہو جائے گا. آج کیا ہو گیا؟ بٹوارا نہیں ہے تو اور کیا ہے, بٹوارا نہیں ہے تو اور کیا ہے. اور بیچاروں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہم اسلام سے نکل رہے ہیں, ہم اسلام سے نکل رہے, سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اسلام پر ہم چل رہے. قرآن کریم نے ہم کو دعوت دی, کیا دعوت دی؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو, اللہ کو مانتے ہو, فَاتَّبِعُونِي تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر. میرے بات کو غور سے سنیے, میں نے ایک جملہ کہا, شہر انکلیشور کی کوئی سوسائٹی ایسی نہیں ہے جہاں صحیح اسلام ہو. ہمیں سب کو محنت کرنے کی, جو عقائد سنتوں عقائد صحیحہ پر جو لوگ اس وقت چل رہے ہیں سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کا اعلان کرے, جگہ جگہ پر جا کر صحیح اسلام سمجھائے کہ اسلام اس کو کہا جاتا ہے. میں نے پہلے ہی مقدمے میں بات کہی, دوسرے مذہب والے کنفیوز ہے اسلام کون سا ہے, اسلام سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. بیچارے آنا چاہتے ہیں, وہ تو اسلام کے دامن میں آنا چاہتے ہیں لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. مسلم قوم نے ان کو بٹواروں میں تقسیم کر دیا, کنفیوز ہونے میں تقسیم کر دیا. اسلام اس کو کہا جاتا ہے یا اسلام اس کو کہا جاتا ہے. بیچارے آنا چاہتے ہیں, ہماری غلطیوں کی وجہ سے وہ اسلام سے دور ہے. اللہ اگر یہی سوال مننے کے بعد کر لے گا تو ہمیں منہ دکھانا بھاری پڑ جائے, منہ دکھانا بھاری پڑ جائے. اللہ باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں کہہ رہا ہوں اللہ کیا کہہ رہے ہیں, اگر تمہیں اللہ کی محبت چاہیے, بھائی نماز کیوں پڑھ رہے ہیں, روزہ کیوں رکھ رہے ہیں, زکوٰۃ کیوں دے رہے ہیں, یا اللہ کی محبت کے لیے, اللہ کی محبت مجھے مل جائے اس لیے آج میں سب کچھ کر رہا ہے. تو اللہ یہ ڈکلیئر کر رہا ہے اگر تمہیں میری محبت حاصل کرنا ہے فَاتَّبِعُونِی میرے آقا کی پیروی کرنی پڑے گی, میرے آقا کی پیروی کرنی پڑے گی. اور میرے آقا کی پیروی کرو گے فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّهُ اللہ تم کو محبت سے نواز دیں گے, اللہ کی محبت تمہیں مل جائے گی, اللہ تم سے راضی ہو جائے گا اور نبی جی بھی راضی ہو جائیں گے. مفسرین نے یہاں پر فَاتَّبِعُونِی کی تفسیر میں لکھا ہے نبی جی بھی راضی ہو جائیں گے. کل قیامت کے دن جہاں تمہاری کچھ گڑبڑی ہوگی وہاں نبی یہ کہہ دیں گے, شفاعت کر دیں گے اور تمہارا کام بن جائے گا. اس کی اتباع کرنے کی وجہ سے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اللہ تمہیں معاف کر دے گا. یہ اللہ تعالیٰ ڈنکے کی چوٹ اعلان کر رہا. اسلام نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا. اسی لیے پانچوں نماز میں ہمیں پڑھوایا جا رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتلا. عربی زبان میں راستے کے لیے بہت سارے لفظ آتے ہیں, شوارع کا لفظ بھی آتا ہے, طریق کا لفظ بھی آتا ہے, صراط کا لفظ بھی آتا ہے, لیکن سب راستوں کے میننگ میں فرق ہے. صراط وہ راستہ کہ اس کے اوپر اگر آپ چل لیے تو پھر آپ سیدھے منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے. ایسے راستے کو صراط کہا جاتا ہے. اور طریق راستے کو کہا جاتا ہے. آپ کو کسی نے بتا دیا بھائی ہائی وے پر جانے کے لیے یہاں سے نکلو, یوں موڑو ہائی وے دکھے گا.
اب اگر وہ چلنے والا کہیں دوسری گلی میں گھس گیا تو ممکن ہے وہ راستے پر نہیں پہنچے گا، وہ ہائی وے کے اوپر نہیں پہنچ سکتا ہے۔ ایسے سب راستوں کو، جہاں پول بھی آوے، جہاں کھڈا بھی آوے، جہاں بریج بھی آوے، سب راستوں کو طریق کہا جاتا ہے، لیکن صراط تو اس راستے کو کہا جاتا ہے۔ چلیے، آنکھ بند کر کے گاڑی چلاتے رہو، منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے۔ اس راستے کو قرآن کریم نے کہا اہدنا الصراط المستقیم۔ پھر عجیب بات یہ ہے، صراط سے معنی سمجھ میں آ گیا تھا، صراط ایسے ہی راستے کو کہا تھا جو جنت تک پہنچا دے وے، اس راستے کو صراط کہا تھا۔ پھر بھی اللہ مستقیم لائے، مستقیم کی بظاہر کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور مستقیم لا کر اور پکا کر دیا، اگر تو اس راستے پر چلے گا تو منزل مقصود تک پہنچ جائے گا۔ اور دوسرے جو راستے ہیں اس میں یقینی طور پر آدمی پہنچے یا نہ پہنچے اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ پانچوں نمازوں میں اس کا اعادہ کروایا جا رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھے راستے پر چلا، اے اللہ سیدھے راستے پر چلا۔ زندگی میں آدمی بلوغ سے لے کر زندگی کے آخری دن تک کتنی مرتبہ یہ آیت دہراتا ہوگا اور یہ آیت پڑھتا ہوگا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھے راستے پر چلا دیجئے، اے اللہ سیدھے راستے پر چلا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پھر سیدھا راستہ بتلا دیا، کس شکل میں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں۔ میں نے آپ کو کہا اسلام کس کو کہا جاتا ہے؟ اسلام کہا جاتا ہے نبوی طریقے کو اسلام کہا جاتا ہے۔ خذوا ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ نبی جی تم کو جو راستہ بتلا دے اس راستے پر چل جاؤ تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ارے کیا تھا صحابہ کے زمانے جاہلیت کا نقشہ تو ذرا تم پر ہو، کیسے تھے یہ لوگ؟ کوئی بتوں کی پوجا کرنے والا، کوئی مندر بنانے میں یعنی بتوں کا مندر بنانے میں بڑا ماہر سمجھا جاتا تھا، کوئی شراب پلانے میں بڑا ماہر سمجھا جاتا تھا، کوئی کہاں سے کہاں پہنچ جاتا تھا، کس طرح کی ان کی حالت تھی۔ لیکن جب یہ آستانے نبوت پر آ گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر انہوں نے سب کچھ نچھاور کر دیا اور یہ اعلان کر دیا اب تو ہم آپ کے ہو گئے، کسی اور کے نہیں ہو سکتے۔ ابو محذورہ نے ننھی زبان میں یہ کہا، اے نبی جی اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر دو میں آپ کا ہو گیا۔ اسی لیے زندگی بھر اگر کوئی لا الہ الا اللہ پڑھے، محمد رسول اللہ نہ پڑھے تو وہ ایمان میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ کلمے کے دو جز ہیں، جہاں عقائد حقہ کی تعلیم کہ ایک اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا کہ اس نبی کی پیروی میں تمہیں کامیابی مل سکتی ہے۔ کیا حال تھا ان کا، کیا حال تھا زمانے جاہلیت کی۔ ان کی جب داستان سنتے ہیں، یہ مردہ کھاتے تھے، یہ چربیوں کو استعمال کرتے تھے اور چوری کرنا ان کی کتیوں میں پلا ہوا تھا اور کسی کو مار ڈالنا یہ ایسا سمجھا جاتا تھا جیسے کسی مچھر نے کاٹا ہو، ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ صحابہ رضی اللہ عنہم علیہ مجمعین کے زمانے جاہلیت کی حالت تھی، وہ قتل اس طرح سے کر دیا کرتے تھے، اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ اگر کبھی اپنی لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا ہو، خوبصورت ہو تو کسی اور کو نہیں دیتے تھے، بلکہ باپ اور بھائی اپنی بہن کے ساتھ اپنی بیٹی کے ساتھ باپ یہ لڑکی کے ساتھ نکاح کر لیا کرتا تھا۔ یہ کہتا تھا کہ اتنی خوبصورت لڑکی کسی اور کے حوالے کی جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں خود ہی اس کے ساتھ نکاح کر لیتا ہوں۔ یہ زمانے جاہلیت کا دور تھا۔
یہ زمانے جاہلیت کا دور تھا، لیکن نبی کے آستانے پر آ کر ان کی حالت کیا ہو جاتی ہے؟ غزوہ احد میں 60 صحابہ پیاسے جان لے لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں میری پیاس سے پہلے تم ان کو اپنے ساتھی کو پلا دو۔ اس کے پاس جاتے ہیں، کہا پہلے تیسرے کو پلا دو، پھر تیسرے کے پاس جاتے ہیں تو کہا چوتھے کو پلا دو، پھر پانچویں کو پلا دو، پھر چھٹے کو پلا دو، پھر ساتویں کو پلا دو۔ جب ساتویں کے پاس جاتے ہیں تو ہر ایک اپنا دم توڑ چکے ہیں، ہر ایک اپنا دم توڑ چکے ہیں۔ جب مہاجرین مدینے پاک میں ہجرت کر کے پہنچتے ہیں تو انصاری صحابہ، مدینے پاک کے رہنے والے صحابہ جن کو انصار کہا جاتا ہے، اگر ان کی 2 بیویاں ہوتی تو ایک کو طلاق دے دیتے اور اپنے مہاجر بھائی کو کہتے تو اس کے ساتھ نکاح کر لے۔ یہ فرق کہاں سے آ گیا؟ یہ فرق کہاں سے آ گیا؟ اس نبی کے آستانے پر انہوں نے سب کچھ لٹا دیا تو پھر یہ فرق آ گیا۔ اور پھر حنظلہ اپنی بیوی سے کہنے لگے جانے دو مجھے، میں تیری پرواہ نہیں کرتا ہوں، جانے دو مجھے تو جام شہادت پینے کا شوق ہے، مجھے تیرے اندر میں کوئی شوق نہیں ہے۔ ابھی تو نوی نویلی دلہن اپنا پورے مزین لباس کے ساتھ وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے، لیکن حنظلہ کہہ رہے ہیں جانے دو مجھے تو قتل کر، مجھے تو کوئی شہید کرنے میں مجھے یہ پسند ہے۔ عبداللہ ابن جہش غزوہ احد میں رو رہے ہیں اور آقا سے اور یہ کہہ رہے ہیں اے اللہ کل میدان کارساز میں جب کفاروں کے ساتھ مقابلہ ہوگا تو ایسا کرنا میں بھی کسی پر وار کروں گا، وہ بھی مجھے کسی پر وار کرے گا، وہ بھی مجھ پر وار کرے گا، میرے ناک کاٹ لیے جائیں گے، میری آنکھ نکال لی جائے گی، تو کہے گا رب العالمین عبداللہ یہ کیا کر کے آئے ہو؟ تو میں کہوں گا تیرے راستے میں قربان ہو کر آیا ہوں، اور تو یہ کہہ دے گا یہ مولا صدقت یا عبداللہ، صدقت یا عبداللہ۔ کیا حالت ہو گئی؟ اور ان کے لیے ڈنکے کی چوٹ میں اعلان کر دیا قرآن کریم نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ کوئی بھی صحابی چاہے وہ ایک گھڑی کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانے پر آ گیا ہے، ہم ان سے راضی ہو گئے، وہ ہم سے راضی ہو گئے۔ اسلام اس کو کہا جاتا ہے میرے بھائیوں، اسلام اس کو کہا جاتا ہے۔ اسلام کے طور و طریق میں مزہ ہے، اسلام کے طور و طریق میں کامیابی ہے، اسلام کے طور و طریق میں نبوی زندگی میں اللہ کچھ انعامات سے نواز دیتے ہیں۔ میرے آقا نے خود فرمایا المحبت فی قلوب البررہ، جب کوئی اتباع سنت کرتا ہے، کوئی نبی جی کے طرز پر زندگی گزارتا ہے تو پھر اللہ نیک لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں، نیک لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ والحیبۃ فی قلوب الفجرہ، میرے آقا نے فرمایا جب کوئی اتباع سنت میں زندگی گزارتا ہے تو اللہ یہ کرتے ہیں کہ جو کافر ہوتے ہیں، جو مشرک ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں رعب ڈال دیتے ہیں، یہ تو میاں بھائی ہے، کیا ہے یہ تو مسلمان ہے، اس کے دل میں رعب ڈال دیتے ہیں۔ وہ آپ کے سامنے آنکھ کھڑی کر کے نہیں دیکھے گا، یہ رعب آ جاتا ہے اتباع سنت کی وجہ سے۔ وَالسَّعَةُ فِي الرِّزْقِ، جو اتباع سنت میں زندگی گزارتا ہے، میرے آقا نے فرمایا روزی کے لیے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اللہ اس کے قدموں میں روزی ڈال دیں گے، اللہ اس کو روزیوں سے مالا مال کر دیں گے۔ وَالسَّعَةُ فِي الرِّزْقِ، اور قیامت کے دن اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اس کی سفارش کر لوں گا، میں اس کی سفارش کر لوں گا۔ جب آقا اپنی چادر میں قیامت
قیامت کے دن ہمیں چھپا لیں گے، پھر ہمیں کس چیز کا درد ہوگا؟ کوئی پل صراط کا ڈر نہیں ہوگا، کوئی جہنم کی ہولناکی کا ڈر نہیں ہوگا، اس لیے کہ آقا اپنی کملی میں ہمیں چھپا لیں گے۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو محمد رسول اللہ کے طریقے کو پکڑ لو، اور جو رسم و رواج اس وقت ہماری سوسائٹیوں میں پائی جا رہی ہے، اس کو اسلام نہیں کہا جاتا، اس کو اسلام مت کہو۔ اسی لیے حدیث سناتا ہوں، غور سے سنو، مسلم شریف کی روایت ہے۔ آپ علماء سے، مفتیان اعظام سے پوچھ لینا، مسلم شریف کا درجہ احادیث کی کتابوں میں کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا ہے۔ اس کی حدیث سناتا ہوں، غور سے سنیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی قیامت کے دن نماز لے کر آئے گا، ایک آدمی قیامت کے دن بہت سارے حج کے ڈھیر لے کر آئے گا، ایک آدمی قیامت کے دن عمرے پر عمرے کر کے آئے گا، روزہ لے کر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں ایسے آدمی کو پیش کیا جائے گا تو وہ کہے گا، آج تو میری بخشش ہو جائے گی، نماز کے ذریعے میری بخشش ہو جائے گی، روزے کے ذریعے میری بخشش ہو جائے گی، زکوٰۃ کے ذریعے میری بخشش ہو جائے گی، جہاد کے ذریعے میری بخشش ہو جائے گی۔ جہاد کا بھی لفظ ہے اس میں، تو وہ لے کر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے، اسے حوالے کر دو جہنم کے، اسے حوالے کر دو جہنم کے، اس لیے کہ اس نے آقا کے طریقوں کو چھوڑ کر دنیا میں دوسرے طریقے ایجاد کیے تھے، جس کی وجہ سے اس نے اسلام پر اعتراض کیا تھا، اور اس نے یہ کہا تھا، ہمیں محمد والا اسلام پسند نہیں ہے، ہمیں تو یہ اسلام پسند ہے۔ اس نے اسلام کے نام پر زکوٰۃ نہیں دی، اس نے اسلام کے نام پر حج نہیں کیا، اس نے اسلام کے نام پر روزہ نہیں کیا، اسے حوالے کر دو جہنم کے، اس لیے کہ وہ خیر پر نہیں ہے۔ اشاروں میں بات کر رہا ہوں، سنو اور آپ عمل کرنے کی نیتیں کرو۔ اسی لیے آقا نے فرمایا، جو ایسے لوگوں کو جو دین میں نئی طریقے ایجاد کرتا ہے، ان لوگوں کے ساتھ کوئی دوستی کرتا ہے، میرے آقا نے مشکاۃ شریف میں اعلان کر دیا، وہ ایسا ہے جیسا کہ انڈا ہے، قیامت کے دن اسے انڈوں کی فہرست میں رکھا جائے۔ ڈرنے کی ضرورت ہے، اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اسلام کو دوسرے لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ وہ تو یہ سمجھ رہے بیچارے ہندو بھائی ہمارے، یہ دول والا اسلام ہے، یا یہ اسلام ہے، یہ امامہ والا اسلام ہے، یا یہ جو اس طرح سے پورے بازاروں میں لے کر گھوم رہے ہیں، اس کو اسلام کہا جاتا ہے۔ وہ کنفیوز ہے، اسلام کون سا ہے، اسلام کون سا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میرے آقا کی اتباع میں فائدہ ہے۔ ارے میں آپ کو ایک مسئلہ بتلاؤں، اگر کوئی 4 رکعت والی نماز میں دوسری رکعت میں قاعدے کے بعد درود شریف پڑھنا چالو کر دیتا ہے، اللہم صلی علی محمد تک پہنچ جاتا ہے، تو پھر علماء نے کہا سجدہ سہو کرنا چاہیے، سجدہ سہو کرنا چاہیے۔ اور ایک درود شریف پڑھنے میں کون سا گناہ ہے؟ درود شریف پڑھنے میں کون سا گناہ ہے؟ لیکن آپ کو یہ کہا جا رہا ہے سجدہ سہو کرنا۔ اگر کوئی آدمی کہے میں قاعدہ اخیرہ میں 2 پارے کھینچ ڈالوں اور اس کے بعد سلام پھیروں، کیا تمہاری نماز درست ہوگی؟ قرآن پڑھنے میں کون سا گناہ ہے؟ لیکن اشارہ کر دیا، نبی نے نہیں کیا ہے اس لیے اسلام نہیں، نبی نے نہیں کیا ہے اس لیے اسلام نہیں۔ اللہ باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی زندگی اسلامی ڈھب پر لاؤ، اپنی زندگی اسلامی بناؤ، اور قیامت کے دن یہی معیار رہے گا، یہی معیار رہے گا۔ وہاں کچھ نہیں دیکھا جائے گا، وہاں تو یہ دیکھا جائے گا اس نے محمد رسول اللہ کی پیروی کی تھی یا نہیں،
ارے اسی محمد رسول اللہ کی پیروی کرنے کی وجہ سے حضرت زید کا بیٹا اسامہ اس کو امیر لشکر بنا دیا جاتا ہے، اور یہی اتباع سنت کے جذبے کے ساتھ بلال حبشی کے چلنے کی وجہ سے اس کو خانے کعبہ پر چڑھ کر پہلی اذان دینے کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ یہ محمد رسول اللہ کے طریقے میں ملتا ہے، یہ اسلام میں ملتا ہے۔ تو غریب کی بھی عزت کرو، اور اس نے کون سا طریقہ چھوڑا؟ قرآن کریم نے اعلان کر دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ نبی آخر الزمان صرف نبی نہیں ہے، وہ تمہارے لیے نمونہ ہے۔ تمہیں سونا کیسا ہے وہ بتلائے گا، تمہیں چلنا کیسا ہے وہ بتلائے گا، تمہیں زندگی کیسے گزارنا ہے وہ بتلائے گا، تمہیں اپنے بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے وہ نبی بتلا کر گئے ہیں۔ اور اگر ہم دوسرا طریقہ ایجاد کر رہے ہیں تو ہم یہ کہہ رہے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت جھوٹی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے مسائل کو بیان کر کے نہیں گئے ہیں، اس لیے ہم اب بیان کر رہے ہیں۔ اگر کوئی دوسرا طریقہ ایجاد کرتا ہے وہ اپنی زبان حال سے یہ کہہ رہا ہے یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے مسائل کو بیان کر کے نہیں گئے۔ اسی لیے کیا کہا جاتا ہے؟ اسلام اس کو کہا جاتا ہے جو نبی کے طریقے پر چلے، اور جو اپنا من گھڑت طریقہ ہے اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ بدعت کرنے والا گمراہی میں ہے اور قیامت کے دن وہ جہنم میں جائے گا۔ عدل فیصلہ آقا نے سنا دیا۔ میں آپ کو یہ مضمون سنانا چاہتا ہوں، ہر سوسائٹیوں میں جا کر آپ اسلام کو سمجھاوے۔ غیر مسلم آنا چاہتے ہیں اور کچے پکے کرنے اسلام کا ڈنکا بجے گا، اور جب ان کی عبادتیں قبول نہیں اس لیے کہ اتباع سنت کے جذبے سے نہیں کیا تو قیامت کے دن کا شمار کافر ہوگا۔ اسی لیے میرے بیان میں آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا، یہ تو جتنے کا دور ہے، اسلام والا کون ہے اور دوسرا کون ہے یہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ باتوں کو سمجھ کر اپنی زندگی کو انقلابی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح اسلام کو پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ بیچارے کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اسلام کون سا ہے۔ ہم نے ستیہ ناش کر دیا ہے اسلام کے نام پر، ہم نے اتنی خرافات شروع کر دی ہے کہ قرآن کریم نے یہ جو اعلان کیا فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِي، کوئی کمپرومائز نہیں، لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ۔ اللہ کے نبی مشرکین مکہ آئے اور کہا ایک سال ہماری عبادت، ایک سال تمہاری عبادت، ایک سال ہم مسلمان بنیں گے، تمہارے معبودوں کے اللہ کی عبادت کریں گے، اور ایک سال تم معبودان باطلہ کی عبادت کرو۔ قرآن کریم نے حضرت ابراہیم کے نقشے کو بڑے اور چھوٹے انداز سے بیان کیا ہے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں تو اس دین کا پیروکار رہوں گا جو اللہ نے اتارا، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ وما انا من المشرکین، میں مشرکین میں سے نہیں ہوں گا، یعنی دوسرا دین ایجاد نہیں کروں گا۔ اللہ باتوں کو سمجھ کر اپنی زندگی سیدھی سادی بنائے، اسلام کو سمجھ کر اپنی زندگی کو انقلابی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث ذہن میں آ رہے، اس کو کہہ کر بات کا ختم کرتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا جو سنتوں کی پیروی کرتا ہے اس کے بعد اس کو عبادات کی توفیق ہوتی ہے۔ آپ گھروں کا جائزہ لے لینا، آپ اس حدیث کے گھروں کا جائزہ لے لینا۔ بڑے سے بڑا ڈاکٹر ملتا ہے، موسیٰ بھی بہت بڑے ڈاکٹر ہے، قرآن پڑھنے آتا ہے، 10 سورتیں آتی ہے، نہیں وہ تو نہیں آتا ہے، کائی کا ڈاکٹر بنا، کائی کا ڈاکٹر بنا، بڑے سے بڑا کرسی پر بیٹھ کر یوں گھومتا رہتا ہے اپنے آفس میں۔ اس کو ذرا پوچھو دعائے قنوت آتا ہے؟ نہیں آتا۔ میرے آقا نے اعلان کر دیا جو اتباع سنت میں زندگی گزارتا ہے اللہ اس کو عبادات کی توفیق دیتے ہیں، اور جو
اتباع سنت کے خلاف زندگی گزارتا ہے اس کی عبادتوں کی توفیق بھی ہوتی اور اگر ہو بھی جاتی ہے تو قیامت کے دن اس کو منہ پر مار دیا جاتا ہے. بات کو سمجھ کر اسلام کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. اللہ عمل کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے. وآخر دعوانا